YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں جب ہمیں بھیجتے ہیں، ہاتھ کے پرنٹ ہمیں بھیجتے ہیں، ہاتھ کے فوٹو ہمیں بھیجتے ہیں، تو جب آپ بتاتے ہیں جی فلانا لکیر پہ فلانی چیز بنی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو پامسٹری کے بارے میں پوری معلومات ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پر وہ بہنیں اور وہ بچیاں جو گھروں سے نکل نہیں سکتی یا کسی کو ہاتھ نہیں دکھا سکتی، ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری ویڈیو جو ہے نا، جو لوگ نئے دیکھنے والے ہیں شروع سے دیکھیں تاکہ ان کو پامسٹری کی سمجھ آ سکے کہ پامسٹری کیا ہے، یعنی دست شناسی کیا ہے، اور یہ جو لکیریں بتا رہی ہیں کہ یہ ٹھیک بتا رہی ہیں یا ٹھیک نہیں بتا رہی، یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ کیا کچھ لوگ ہماری ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں جی فلانی لکیر بھی نہیں، ایسا نہیں۔ آپ مکمل طور پر ہماری ویڈیو دیکھا کریں تو آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ بہت سے ٹاپک ہم کر چکے ہیں اور بہت سے ٹاپک ہم کر رہے ہیں، لیکن آج جو ٹاپک ہمیں بھیجا گیا یا جس ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ فرمائش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عرف عام میں ٹھرکی کہتے ہیں۔ عرف عام میں ہم انہیں ٹھرکی کہتے ہیں کہ فلانا بندہ ٹھرکی ہے۔ ٹھرک کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو میں ہاتھ پہ لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں یہ ٹھرک کچھ اور ٹھرک ہے۔ تو وہ لکیریں کس طرح کی ہوتی ہیں، پہلے میں لکیریں بنا کے بتا دوں، پھر آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی بات بھی بتا دوں گا۔ یہ دیکھیں زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر۔ اور جو لوگ اس طرح کے ٹھرکی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا برے یا غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر کیسی لکیر ہوتی ہے۔ یہ قسمت کی لکیر جو ہے، قسمت کی لکیر ابھارِ زہرہ سے آغاز کرتی ہے۔ ابھارِ زہرہ جو عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہے، ٹھیک ہے، عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہے۔ اور یہ دوسری لکیر یہ کمر کے ابھار سے آغاز کرتی ہے، یعنی چاند کے ابھار سے آغاز کرتی ہے۔ تو چاند ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، چاند ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، تو یہ لوگ بھی زیادہ سفر اور ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں۔ سفر یا گھومنا پھرنا اس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ گھر میں بنیان پہن کے بھی ان کو چلنا یا بات کرنا بہت زیادہ برا لگتا ہے، لیکن بس میں یہ کوشش کرتے ہیں، بس یا منی بس یا کسی بھی گاڑی میں، کہ بالکل لیڈیز کے ساتھ یا تو کھڑے ہو جانا یا لیڈیز کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، یا اگر کوئی کھڑے ہیں اوپر ہاتھ سے وہ جیسے بیلٹ وغیرہ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل لیڈیز کے بیچ میں۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اگر ان کو کسی دوست کے گھر لے گئے تو اس کی بیٹھک جو ہوتی ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اگر اس بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے اندر کی طرف کھلتا ہے تو یہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بیٹھک والے دروازے میں بیٹھیں تاکہ ان کی خواتین کو تاڑ سکیں، یعنی ان کی خواتین کو دیکھ سکیں۔ ان کو دیکھنے کی بھی ٹھرک ہوتی ہے۔ اچھا، تو جس دوست کے پاس یہ گئے تھے اس دوست نے کیا کیا کہ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، ان کے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا، وہ دوست تو بیچارہ جا کے کسی اور جگہ بیٹھ گیا، یہ بیٹھ گئے دروازے کے سامنے۔ تو ان صاحب نے کہا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹی کا ہاتھ دکھانے کے لیے جب وہ ادھر آئے، اس پامسٹ صاحب کے پاس آئے کہ بھئی بیٹی کا ہاتھ دیکھو، تو ابھی پامسٹ اس کا ہاتھ دیکھنے ہی والا تھا، دیکھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ چلو اس کا ہاتھ دیکھ لیں، تو یہ جو ٹھرکی صاحب تھے تو یہ لڑکی کو ایسے گور رہے تھے کہ جیسے لڑکی کو کھا جائیں گے یا کچھ ایسا ہو جائے گا، یہ اس میں لگے ہوئے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فوری سے اس سے کیا کہنے لگا کہ اس کی شکل کس سے، اس کی امی سے ملتی ہے ابو سے ملتی ہے، یعنی وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ اگر بچی کی شکل امی سے ملتی ہے تو امی بھی خوبصورت ہوگی، یعنی وہ سوالوں میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو ان افراد کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ، مثال کے طور پر اگر کسی خاتون نے ان سے رستہ پوچھ لیا تو یہ اس پورے گھر کے دروازے تک ان کو چھوڑ کر آئیں گے، اور اگر کوئی مرد پوچھ لے یار یہاں سے وہاں جانا تو کہیں گے مجھے کیا پتا، اور یہ لڑ پڑیں گے اس کے ساتھ،
چلو بھائی میں آپ کو ایڈریس بتانے والا لگتا ہوں. اور کوئی خاتون یا کوئی لڑکی کوئی بھی ان سے پوچھے کہ بھائی فلاں جگہ کہاں ہے, کہے گا ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں, حالانکہ اس کو وہاں نہیں جانا, لیکن یہ اپنی ٹھڑک کے لیے ان کے ساتھ جا رہا ہے کہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اس کے محلے والے یا اس کے جاننے والے وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور ان کی نظر میں یہ بہت برے ہیں, ان کی نظر میں بہت برے ہیں, لیکن اپنے طور پر یہ ہیرو ہیں. یہ مارکیٹ میں ہمیشہ اسی جگہ جائیں گے جہاں زیادہ خواتین کا رش ہوگا. مثال کے طور پر جیسے چاند رات جو ہوتی ہے اس میں خواتین کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اس دن ان کو کچھ نہیں لینا, لیکن یہ مارکیٹ کے چکر لگائیں گے, ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائیں گے, دوسرے سرے سے واپس ادھر. تو ان سے پوچھا جائے آپ کیا لینے آئے, تو یہ ایک اس طرح کی بات کہہ کے ٹالنے, یار میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی دیکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ کچھ نہیں دیکھ رہے, یہ صرف خواتین کو دیکھ رہے ہیں, بچیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنی خوبصورت ہے. تو یہ لکیر اگر جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ اسی ٹائپ اور اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. گھر میں اگر بنیان ہے نا تو اس کو ہی برا سمجھیں گے. ان کے بیٹے نے اگر گھر میں کپڑے چینج کر رہا ہے تو بنیان اس نے پہنی ہوئی ہے تو فوری کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی, آپ بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں. اور باہر اگر یہ خواتین کو دیکھ لیں تو اس وقت دونوں کپڑے اتار کے بیٹھنے سے گریز نہیں کریں گے. یعنی یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو پیارے دوستوں, اپنے ارد گرد اپنے جاننے والوں, اپنے دوستوں میں, خاص طور پر اپنے ہاتھ میں دیکھیں اگر ایسی چیز ہے تو باز آ جائے ٹھڑک سے, ورنہ کسی وقت پریشانی کا سامنا ہو جائے گا. ان لکیروں کو غور سے اپنے ہاتھ میں دیکھیں. یہ تھا پیارے دوستوں آج کا ٹاپک, اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. انصر نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے, کروڑوں روپے جو ہے نا وہ میں خراب کر چکا ہوں. یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے. پیارے دوست, آپ کے حالات تو اللہ کے فضل سے اچھے ہیں. رہی بات آپ کے نمک کے اندر وفا نہیں ہے, جس کے ساتھ جتنا بھی اچھا کریں گے نہ پہلے کبھی صلہ ملا اور نہ آنے والے وقت میں آپ کو صلہ ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ دوستی, یاری اور تعلقات اور ان چکروں سے باہر آ جائیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو چلائیں اور شادیاں کریں, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, جتنی کرنی کریں, لیکن پیسہ بچائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ آنے والا وقت مجھے آپ کا مشکل نظر آ رہا ہے. عثمان ساحل نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کب اچھی ہوگی. میری قسمت میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آتی ہیں, تو یہ بتائیں کہ کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں, اگر ہیں تو کب تک بہتری کے آثار نظر آئیں گے. پیارے دوست, نئے سال کا آغاز ہی آپ کی بہتری کا سال ہے, اور انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت بھی آپ کے لیے بہتر اور اچھا ثابت ہوگا. طاہرہ نے سوال کیا شیخو پورہ سے, یہ بتائیں کہ میری قسمت کب بدلے گی اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے, اور میرے نصیب میں کتنی دولت ہے. طاہرہ صاحبہ, آپ کے نصیب میں رہی بات دولت کی تو آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے, اور کامیابی کی لکیر اچھا ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی قسمت میں دولت بھی بہت ہے اور کامیابی بھی بہت ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کامیابی اور یہ بہتری جو ہے اور یہ دولت جو ہے آپ کو 2023-2024 میں ملے. محمد ارشد نے سوال کیا دبئی سے کہ میں دبئی میں سیٹل رہوں گا یا پاکستان آؤں گا, کیونکہ موجودہ حالات جو ہے مجھے اچھے نظر نہیں آتے, اور میری قسمت میں بھی اتنی کامیابی کی وہ چیز نظر نہیں آتی جس چیز کی میں متلاشا ہوں. تو پیارے دوست, آپ کے لیے وہاں ہی رہنا اچھا ہے, اور وہاں ہی آپ سیٹل ہو جائیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے, اور اسی میں کامیابی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. بشرا بی بی نے سوال کیا جرمنی سے کہ میری 2 شادیاں ناکام ہو چکی ہیں, اب تیسری شادی, اور یہ شوہر بھی بار بار دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی تیسری طلاق کی علامت ہے یا نہیں. دیکھیں, آپ کی ازدواجی زندگی مجھے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے, اور کوشش کریں کہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 300 بار روز پابندی سے پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز ہر چیز تمہارے حق میں ہوگی اور ہر چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ. لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے رہو. اور میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس کی بچی روتی ہوئی پاس آئی اور اس کی آنکھوں پہ نیل پڑے ہوئے تھے, ہونٹ اس کے سوجے ہوئے تھے. تو اس سے پوچھا میں نے بولا یہ تمہاری بیٹی ہے, کیا ہوا اس کو؟ تو کہنے لگا میرے داماد نے اس کو مارا ہے, اور وہ آئے دن اس کو مارتا ہے, اس کی یہ کیفیت ہے.
تو میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہوا. میں نے کہا یہ مارتا ہے اس کو آئے دن. بولا ہاں. بولا دیکھو ایسے ظالم لوگ ہیں. میں نے کہا تم شرم کرو, تم شرم کرو. تم اپنی بیوی کو نہیں مارتے. تم نے 2 بار بیوی پر پیٹرول ڈالا تھا اور کئی بار تم نے جوتوں سے اس کو مارا ہے. یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں, یہ بھی کسی کا کچھ لگتی ہیں. جب تم کسی کے ساتھ ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور آج 100% گھروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان معصوم بچیوں کو شادی کر کے لے آتے, ان کو پر ظلم کرتے, ان کو پر تشدد کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ کب تک یہ اس طرح کرتے رہیں گے؟ خدا کی قسم وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کے غلامی کرتی ہیں, غلاموں سے بدتر زندگی گزارتی ہیں, اور اوپر سے تمہارے نخرے 2 ٹکے کے تم بندے ہوتے ہو. اوقات تمہاری بتا نہیں سکتا میں ویڈیو میں کیا اوقات ہوتی ہے. دوسرے کی بچیوں پر ظلم کرنا یہ مردانگی ہے. ڈوب مرو, ڈوب مرو. کہ علی نے سوال کیا لاہور سے کہ میں اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کروں گی اور کہاں میری زندگی گزرے گی. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. وہیں آپ کی رہائش بھی ہوگی اور وہیں آپ کی تعلیم بھی مکمل ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. شفیق نے آسٹریلیا سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. یہ ضرور بتائیں. آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی علامت ہے وہ ارینج میرج ہے اور کامیاب رہے گی انشاءاللہ, اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہتر رہے گی. محمد فرحان نے سوال کیا گجراں والے سے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیں کہ میں بزنس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں. محمد فرحان صاحب انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے. کوشش کریں یہ سال اور آنے والا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہے. فہیم عباس نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے دولت شہرت کب تک ملے گی. پیارے دوست, دولت تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اسی سال میں آپ کی بہتری کے چانس ہے. رہی بات کامیابی کے تو کامیابی بھی ضرور ہوگی. بہرحال کوشش کریں, یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہے. امبر ماریا نے سوال کیا ہے ڈسکا سے کہ میری منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اب کچھ مسائل جنم لے رہے ہیں. مجھے وہاں شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں بات ہو چکی ہے وہیں شادی ہو جائے تو اچھا ہے, ورنہ بات ہو کر اگر خراب ہو جائے تو آگے آنے والے وقت میں مزید خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لہٰذا وہاں شادی کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے اور انشاءاللہ بہتری رہے گی. آر ایس نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ کراس ہے یہ اچھی علامت ہے یا نہیں. یہ کراس ایک اچھی علامت ہے اور آنے والے وقت میں کوئی بڑی کامیابی ملنے کے چانس ہیں. ریحان سردار نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میری زندگی کتنی ہے, مجھے موت کب آئے گی. موت اور زندگی کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے, یہ کسی بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. رہی بات آپ کو پریشانیاں بہت ہیں, آپ کی مشکلیں بہت ہیں, لیکن مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. موت کی دعا نہیں مانگتے. مرتضیٰ نے سوال کیا لاہور سے کہ تعلیم کہاں تک حاصل کر پاؤں گا اور میرے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے, اس کا بتائیں. تعلیم تو بیٹا ایسا ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ جہاں تک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ آئے گی. رہی بات ہاتھوں پہ پسینہ آنے کی تو صبح فجر میں ہری گھاس پر ننگے پاؤں گھما کریں, انشاءاللہ العزیز یہ گرمی ختم ہو جائے گی اور پسینہ انشاءاللہ رک جائے گا. انیلا نے سوال کیا جامشورو سے کہ شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں, یہ بتائیں کہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کہ نہ کبھی پیسہ آیا اور نہ ہی کبھی اچھا وقت دیکھا. یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا. انیلا صاحبہ دیکھیں آپ کوشش کریں کہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 300 بار پابندی سے پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز پیسہ بھی آئے گا, برکت بھی ہوگی. رہی بات جادو ٹونے کی تو جادو ٹونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتے. دین سے دوری کے معاملات ہیں اور دین کی طرف راغب ہو جائیں تو اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی اچھائی ہے. نسیم نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں مجھے دھوکہ ملتا ہے, یہ بتائیں کہ آگے میرے نصیب کیسے ہیں. آپ محبت کرنے کے بجائے شادی کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے. محبت اور عشق میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل. آنے والا وقت آپ کا انشاءاللہ اچھا نظر آتا ہے. زکریا اصغر نے سوال کیا ہے رحیم یار خان سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, لیکن جب بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو معاملہ ٹھہر جاتا ہے. پیارے دوست آپ کوشش کریں. 2021 2022 2023 آپ کے لیے اچھا ہے. اب آپ کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. سید عامر نے سوال کیا راولپنڈی سے میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, جب بھی کام کا آغاز کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور کام رک جاتا ہے.
عامر صاحب آپ کے لیے 2021-2022 اچھا ہے، اس میں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کافی حد تک کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ بہتر رہے گا یہ سال آپ کے لیے۔ جویریہ ظہور نے سوال کیا کبیر والا سے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی اور کیسا وقت گزرے گا؟ شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت اچھی اور بہت بہتر نظر آتی ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ خوشیوں میں گزرے گا۔ آر نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی منحوس علامت تو نہیں، جو بھی کام کرتی ہوں جو بھی کچھ کرتی ہوں اس میں ناکام ہو جاتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناکامی کی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں تو موجود نہیں ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے اچھا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، سورہ اخلاص کی پابندی کریں، سورہ اخلاص پڑھا کریں 3-4 تسمیہ، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی اور آپ منحوس نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔